ناصرین پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ قل کا مطلب ہے کہو، قل اعوذ برب الناس کہو میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس لوگوں کے مالک کی، الہ الناس بادشاہ کی، بادشاہ حقیقی بادشاہ سے، لوگوں کے بادشاہ سے، لوگوں کے بادشاہ سے، الہ الناس اور لوگوں کے حقیقی معبود سے۔ اور کا معنی کہاں ہے؟ یہاں واو نہیں ہے، واو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور کا معنی، اور نہیں کہیں گے، خالی لوگوں کے معبود سے۔ لوگوں کی معبود برحق کی، بس معبود سے برحق تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ حقیقی معبود ہے، وہ یہاں برحق لکھا ہوا نہیں، وہ ویسے پڑھتے ہیں ترجمہ۔ اچھا آپ پہلی آیت کا ترجمہ سناؤ۔ کہو میں لوگوں اے نبی آپ کہو، اے نبی آپ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ کی نہیں کہتے، یہ نہیں سوال ہے۔ کیا سے، ٹھیک ہے آپ پڑھو۔ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صحیح ہے، لوگوں کے پروردگار سے۔ اے نبی کہا کرو، اے پیغمبر یا اے نبی آپ کہو یا آپ کہہ دیجئے، یہ اچھا الفاظ ہے، ادب کے ساتھ کیا کہتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے، جیسے ہم نے کل پڑھایا تھا آپ کو ترجمہ۔ ٹھیک ہے بھائی، غور کرو، ابھی دیکھو قرآن کھول کے دیکھو، ابھی آگے شروع کر رہے ہیں سبق انشاءاللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الحمدللہ آج ہماری تیسری کلاس ہے اور سورۃ الناس کو آج مکمل کرتے ہیں۔ کل 3 آیات پڑھی تھی، ان 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ ہر امتی کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ جب اللہ کے رسول، اللہ کے نبی جب اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں تو ہر امتی بھی اللہ سے ہی پناہ مانگے گا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، قل اے پیغمبر، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب سے۔ لوگوں سے زیادہ بہتر لفظ کون سا ہے؟ انسانوں کے رب سے، کیونکہ ناس ہے، ناس کا معنی کیا ہے؟ انسانوں کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ناس مطلب بہت سارے انسان، تو انسانوں کے رب سے پناہ طلب کرتا ہوں، مالک الناس انسانوں کے بادشاہ سے۔ کھولو قرآن کھول کے دیکھو، الہ الناس انسانوں کے معبود سے۔ یہاں پر واو کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی آیت میں واو نہیں ہے، جب اگر واو ہوتا تو ہم کہتے اور، تو واو نہیں ہے تو اس لیے اور ترجمہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ خالی جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو چوتھی آیت ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کس چیز سے پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں بیان کی گئی، کتنی؟ 3 صفتیں اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ رب الناس، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ رب ہے۔ دوسری ملک، بادشاہ ہے اللہ، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ تیسری جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کون سی ہے؟ الہ، یعنی اللہ معبود ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے۔ تو 3 صفتیں بیان کر کے جس چیز سے پناہ طلب کی گئی وہ کیا چیز ہے؟ اذان مکمل ہو جائے۔
اچھا جی، اگلے آیت میں کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. اب وسواس الخناس یہ دو شیطان کے حوالے سے الفاظ ہیں کہ وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. وسوسہ ڈالنے والے، اور خناس کا معنی ہے پیچھے ہٹ جانے والے، پیچھے ہٹ جانے والے یا کھسکنے والے کے شر سے. تو من کا معنی سے ہے، شر کا معنی برے سے، اس کے برائی سے. شر کا معنی برائی. وسواس وسوسہ ڈالنے والے، الخناس پیچھے ہٹنے والے. تو یہ لفظی ترجمہ ہم نے کیا. اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے حوالے سے ایک لفظ استعمال کیا گیا، خناس. خناس جو ہے، خناس کا معنی ہے کہ کھسک جانے والا. جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان کھسک جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، بندے سے بھاگ جاتا ہے. جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیا جاتا ہے پھر واپسی آ جاتا ہے قریب. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں موجود ہے، اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جب ہوتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اس لیے اس کی صفت ہے خناس، یعنی بھاگنے والا، پیچھے ہٹنے والا، کھسکنے والا. وسواس کہتے ہیں مخفی بات کو. وسواس کس کو کہتے ہیں؟ وسوسہ. وسوسہ کا معنی ہوتا ہے مخفی بات، ایسی بات کہ جو کوئی سن نہ سکے، ایسی بات کہ جو نہ سن سکے کوئی، اس کو کہتے ہیں وسوسہ. اور یہ وسوسہ دل میں پیدا کیا جاتا ہے. شیطان بھی دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جو بندے کو محسوس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن دل کے اندر ایک خیال آتا ہے. جو بھی برا خیال آتا ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے. نفس میں جو بھی برا خیال آتا ہے، برائی کا خیال، گندی سوچ، ذہن، یہ سارا شیطان کا وساوس ہوتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت فرما دی، فرمایا کہ اس کے شر سے پناہ مانگی. کس کے شر سے؟ وہ یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، انسانوں کے سینوں میں. اس سے مراد کیا ہے؟ انسانوں کی دلوں میں، دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے شیطان کے شر سے. یعنی اتنا خبیث ہے شیطان، اتنا خطرناک ہے شیطان، اتنا بڑا دشمن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا کہ اس سے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. تو جب یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ بندہ بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. کل ہم نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ نمازوں کے بعد یہ صورتیں پڑھی جاتی ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ پابندی کے ساتھ اور دل کی نیت اور اخلاص کے ساتھ ہر نماز کے بعد یہ صورتیں پڑھے، ان کی تلاوت کرے، تو بندہ پورے دن جو ہے شیطان سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے، شیطان کے شر سے، فتنے سے بھی بچ سکتا ہے. کیونکہ اس نے بار بار اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگی ہے، بار بار مانگی ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ وہ. الذی کا معنی وہ. الذی وہ کہتے ہیں اسم موصول. یہ آپ انشاءاللہ کتابوں کے اندر، کتاب النحو، کتاب الصرف جو آپ پڑھ رہے ہیں، علم النحو، علم الصرف، ان میں تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے کہ یہ کس طرح ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. جو میں نے کہا آپ کو کتاب لے کے آئے، کاپی لے کے آئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کتاب اور کاپی کے اندر ایک ایک حرف کا معنی لکھوائیں گے. اب من کتنی بار قرآن مجید میں آیا ہے؟ من کئی دفعہ آیا ہے قرآن مجید میں. تو من کا معنی ایک کیا ہے؟ سے. یہ حرف ہے، اس کا معنی ہے سے. اور اسی طرح شر، شر کا معنی برائی ہے. شر بھی لفظ کافی دفعہ قرآن میں ہے. اس طرح الذی، الذی بار بار آتا ہے جس کا معنی ہے وہ. اب یہ لفظ آپ ایک دفعہ لکھ لیں گے الذی کا ترجمہ، تو قرآن میں جہاں بھی آئے گا آپ سمجھ جائیں گے الذی کا معنی کیا ہے. کہیں تبدیل بھی ہوتا ہے سیاق و سباق کے مطابق، لیکن وہ جب وہ جگہ آئے گی تو وہ بھی ہم وضاحت کر دیں گے. تو آگے جو آخری آیت ہے اس میں یہ من الجنت والناس، شیطان کے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں. کس سے؟ من الجنت والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں، شیطان خناس چاہے جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں. اب یہ جو آیت ہے اس کا اکثر ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، اکثر طور پر یہی کیا جاتا ہے، مفسرین نے بھی کیا ہے. من کے معنی سے، وہ. تو جنوں میں سے ہو شیطان یا انسانوں میں سے ہو شیطان، ان کی پناہ اللہ سے طلب کرنا.
جنوں اور انسانوں میں سے کیا مانا ہے؟ کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر شیطان کی خصلتیں ہوتی ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو برائی کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں میں برائیاں پھیلاتے ہیں، تو ان کو بھی شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے کہا گیا ان سے بھی اللہ کی پناہ اور شیطان سے بھی اللہ کی پناہ۔ لیکن یہاں دوسرا معنی بھی ہے اس آیت کا، وہ بھی غور میں رکھنا چاہیے، غور سے سنیں اس معنی کو۔ وہ یہ معنی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ دو جنسوں کو شیطان جو ہے برگلاتا ہے، دو جنسوں کو، ان میں سے ایک انسانوں کی جنس ہے، ایک جنوں کی جنس ہے، یہ معنی بھی کیا گیا ہے۔ مفسرین نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ جو جن ہیں جنوں کو بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جنوں کے اندر بھی مسلمان ہوتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں مسلمان جن بھی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جو ہے ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک شیطان ساتھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا تو صحابہ اکرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن فرمایا وہ میرا موتی ہو گیا ہے، موتی ہو گیا، میرا فرما بردار ہو گیا ہے، مجھے وہ برائی کی دعوت نہیں دیتا، جب بھی وہ مجھے کوئی بات کرے گا تو نیکی کی بات کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ سے، دل سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس سے یہ چیزیں نکال دی، وہ ہمیشہ اچھائی کی بات کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وسوسہ، جو بھی دماغ میں وسوسہ وہ اچھا ڈالتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کا مطیع بنا دیا۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن جو باقی جتنے بھی شیاطین ہیں جو انسانوں کے ساتھ ہیں وہ کسی کے مطیع نہیں ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بھی نہیں کرتے، اللہ کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، کیونکہ شیطان کا جو وعدہ تھا کہ میں لأغوینہم اجمعین، قرآن مجید میں شیطان نے کہا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، بائیں سے آؤں گا، بائیں سے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، یہ ساری جو ہے قرآن مجید میں آیات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ دشمن ہے بہت بڑا، عدو مبین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھلا دشمن ہے۔ اب اس کا اندازہ آپ لگائیں اس سے کہ ایک اور حدیث ہے، ایک تو یہ میں نے سنائی آپ کو، ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ سیدہ صفیہ بنت حیی، یہ آپ کی زوجہ تھی، اعتکاف میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، ملنے کے لیے آئی، مل کر جب واپسی جا رہی تھی آپ نے ان کو حجرے تک چھوڑنے کے لیے آپ ساتھ گئے، حجرے تک، اپنے کمرے تک چھوڑنے کے لیے ان کو ساتھ گئے۔ تو جب آپ لے کر جا رہے تھے ان کو تو دو انصاری صحابیوں نے دیکھ لیا، دو صحابہ تھے انصاری، انہوں نے دور سے دیکھا اور جلدی سے نکل گئے، آپ نے ان کو آواز دے کر بلایا، آپ نے فرمایا کہ جلدی سے نکل گئے، اور یہ جو میرے ساتھ تھی یہ میری بیوی تھی، میری زوجہ تھی۔ تو انہوں نے پریشان ہو کر کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے بارے میں ہم بدگمانی کریں گے؟ یعنی بات تو صحیح تھی کہ اللہ کے رسول اور کون بدگمانی کر سکتا ہے، کوئی مومن تو نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں، آپ نے ایسا سوچ لیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تمہیں یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ شیطان انسان کے اندر مجرى الدم، خون کی طرح گردش کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ بندے کے جب چاہے اس کے دل کے اندر جا کر اس کے وسوسہ ڈال دے، بندے کے جب چاہے دل میں داخل ہو کر اس کو وسوسہ ڈالے، حتیٰ کہ نماز میں بھی آ جاتا ہے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں، اقامت ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر آتا ہے، جب صف بندی ہو جاتی ہے، نماز شروع ہو جاتی ہے، پھر آتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے لیے صفوں کے درمیان کوئی بھی خلا نہ چھوڑو، یعنی صفوں کے اندر اگر پاؤں سے نہیں ملا ہوا، کندھا کندھے سے نہیں ملا ہوا تو شیطان داخل ہو سکتا ہے، اور جب شیطان داخل ہوگا تو پھر ذہنوں کے اندر برے خیالات آئیں گے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ نے فرمایا صف بندی اچھے طریقے سے کرو تاکہ شیطان داخل نہ ہو، تھوڑا سا خلا ہوگا اس کو موقع مل جائے گا۔ پھر بندے پوچھتے ہیں کہ نماز میں کیوں خیالات آتے ہیں؟ تو اسی لیے آتے ہیں، جب شیطان داخل ہو گیا تو وہ نماز میں بھی آپ کو ادھر ادھر کے خیال دل میں ڈالے گا، جس کی وجہ سے آپ کا خشوع خضوع اور نماز کا جو اجر ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شیطان خون کی طرح گردش کرتا ہے انسان کے جسم میں۔ تو آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ فرمائے، آپ نے فرمایا مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان نہ تمہارے دلوں کے اندر کوئی بری بات ڈال دے، کوئی بدگمانی نہ ڈال دے، حالانکہ صحابہ اکرام تھے،
ایمان بڑا پختہ تھا، لیکن شیطان کے وار بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ شیطان آپ کو ورغلا دیتا ہے، اس لیے میں نے وقت پر آپ کو بلا کر سمجھا دیا کہ یہ میری بیوی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک بات چھوٹی سی میں کرتا ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو وسوسہ پیدا ہو. ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے. اب بندہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن اس نے لوگوں کے سامنے کوئی ایسا کام کر دیا جو بظاہر خود تو صحیح کر رہا ہے، لیکن اس سے دوسروں کو غلط تاثر پہنچ رہا ہے. تو ایسے کام سے بھی بچنا چاہیے. خود تو آپ غلط نہیں کر رہے، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں شاید یہ غلط کام کر رہے ہیں. جیسا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اکیلا ہے تو کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلا نہ رہے، یا اس کو کہیں اکیلا نہ بلا لے کسی کام سے، یا چاہے اس کا کام ہو کوئی. جب وہ غیر محرم کو اکیلے میں بلائے گا تو اگلے لوگ شک کریں گے، لوگ سوچیں گے، سچ کریں گے، شک کریں گے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے لوگوں کے دل کے اندر، دماغ کے اندر باتیں پیدا ہوں. اس سے آپ کا کیریئر خراب ہوگا، آپ کا کریکٹر خراب ہوگا، آپ کا جو ہے معاشرے کے اندر جو مقام ختم ہو جائے گا، عزت ختم ہو جائے گی. تو یہ شیطان کے اشارے وار ہوتے ہیں، اور شیطان ہی انسان کو بدنام بھی کرتا ہے دنیا کے اندر بھی. اس سے غلط کام بھی لیتا ہے، پھر وہ غلط کام کی تشہیر بھی کرواتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر جا کر وسوسے بھی وہی ڈالتا ہے کہ یہ بندہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ بندہ اس عورت کے ساتھ، یہ معاملہ، یہ وہ کام کر رہا ہے. یہ لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، پھر لوگ وہ بات پھیلاتے ہیں. اس سے معاشرے میں بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے بھی، ایسے کاموں سے بھی بچنا چاہیے. تو یہ مکمل صورت آج الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہے. اس کا دوبارہ ایک دفعہ میں ترجمہ کر کے پھر اس سبق کو ہم ختم کر کے دوسرا سبق پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل، اے پیغمبر، اے نبی، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں، برب الناس، انسانوں کے رب سے، مالک الناس، انسانوں کے بادشاہوں سے، الہ الناس، انسانوں کے معبود سے. معبود کا کیا معنی میں نے بتایا تھا کل؟ عبادت کرنے والا، جس کی عبادت کی جائے. جس کی عبادت کی جائے. عبادت کرنے والا عابد ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ عابد ہوتا ہے، عبادت کرنے والا. راشد بھائی نے صحیح بتایا کہ جس کی عبادت کی جائے اس کو کہتے ہیں معبود. تو وہ صرف اللہ کی صفت ہے یہ معبود. بندے جتنے بھی ہیں وہ کون ہیں؟ عابد ہیں. کل آپ پڑھ رہے تھے، قائد صاحب آپ کو پڑھا رہے تقویت الایمان. بندے کا کام ہے بندگی بجا لانا. یہ جو آپ تقویت الایمان پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہم نے پوری حفظ کی تھی کلاس میں، پوری حفظ کی تھی. یہ حفظ کراتے ہیں پہلی کلاس میں تاکہ عقیدے کی جو باتیں بندے کے ذہن میں بیٹھ جائیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، بندے کا کام ہے بندگی بجا لانا، مطلب بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. تو بندہ عابد ہے اور اللہ معبود ہے. من شر الوسواس الخناس، کھسکنے والے، پیچھے ہٹنے والے اور وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے پناہ طلب کیجیے اللہ تعالیٰ سے، شیطان کے شر سے. کون سا؟ خناس کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، انسانوں کے سینوں میں. من الجنت والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. دونوں معنی میں نے اس کے آپ کو بتا دیے کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ شیطان کی خصلتیں انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، وہ بھی برائی کی دعوت دیتے ہیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ شیطان جنوں کو بھی ورگلاتا ہے اور انسانوں کو بھی، دونوں مخلوقات کو ورگلاتا ہے. تو الحمدللہ یہ ترجمے کا ہم نے سبق مکمل کیا. اس کے بعد آج شروع کرتے ہیں علم النحو. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گردان سننا چاہوں گا 4 الفاظ. آپ بتا سکتے ہیں یاد کر کے؟ جی سر. میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ اس کو رٹا لگانا ہے اس کتاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب یضرب ضربا فہو ضارب ضربا. بس یہاں تک تھا. فہو
وهو ذا. لیکن آپ نے اعراب کا خیال نہیں کیا، یاد تو کیا ہے لیکن اعراب ایک ایک زبر زیر پیش کا، اس کے پڑھانے کا مقصد یہی ہے، یاد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ زبر زیر پیش کا پکا ذہن کے اندر بیٹھ جائے، آگے پیچھے نہ ہو۔ تو یہاں کیا ہے، ایک دفعہ دیکھیں آپ کتاب میں، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، یہ جو الفاظ کے جو پیش ہے زبر زیر، ضمہ فتحہ کسرہ، کل قاری صاحب آپ کو پڑھا رہے تھے، ہاں جی. ان کو کیا کہتے ہیں، ضمہ ضمہ کسرہ فتحہ فتحہ، زبر زیر پیش. ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ آپ پڑھو، ضربا یضرب ضربا آگے، ضربا فهو ضارب مضربا. شاباش، بس یہاں تک ضارب تھا۔ آپ ضربا يشرب ضربا فهو ضربا فہو ضارب، وهو ذا. ٹھیک ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پکا یاد نہیں، کیونکہ آپ نے یہاں بیٹھ کے یاد کیا ہے۔ آج جو ہے نا آپ کتابیں اپنے ساتھ لے جانا، ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ اور آگے میں 3-4 الفاظ آگے بڑھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وَضُرِبَ يُضْرَبُ ضَرْبًا فَذَاكَ مَضْرُوبٌ، یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ فذاك يضرب فَذَاكَ مَضْرُوبٌ، مضروب. یہ جو اب آپ ان کو پڑھیں گے، ان کو یہ صرف صغیر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سارے جو صیغے ہیں جمع ہیں۔ اب اس کے بعد ترتیب کے ساتھ فعل ماضی کے صیغے آئیں گے، فعل مضارع کے، ماضی مجہول کے، یہ آگے ترتیب کے ساتھ آئیں گے، وہ پھر آپ کو انشاءاللہ ہم وزن وہاں پر سینگے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سینگے، سینگے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے سیغے، سینگے. سیغا، ٹھیک ہے، یہ لفظ کو کہتے ہیں سیغا۔ ضرب ایک سیغا ہے، ٹھیک ہے، جن کی گردان کی جاتی ہے ان کو سیغا کہا جاتا ہے۔ کل قاری صاحب نے آپ کو نہیں پڑھایا تھا علم صرف میں، یہ قاری صاحب کا سبق ہے، آج پھر سبق ان سے جو ہے نا یہ معلوم کرنا سیغے کا مطلب کیا ہے۔ علم الصرف کے اندر پوری وضاحت ہے اس کی، اور موضوع بھی ان کا ہے اور مضمون بھی ان کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کھولے کتاب النحو، ٹائم کیا ہوا ہے؟ یہ چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ اچھا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ذرا غور سے سنیں، دیکھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ علم نحو کی تعریف پہلے میں پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ سمجھاتے ہیں۔ عربی کا علم نحو، نحو ہے، نحو نہیں ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نحو، نحو نہیں، نحو، نون ہا زبر نحو، نحو، ٹھیک ہے۔ علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ عربی میں اگر اس کی تعریف کریں تو اس کی تعریف بنتی ہے، النحو علم باصول و قواعد یعرف بها احوال اواخر کلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء، ٹھیک ہے۔ تو یہ عربی کی اس کی تعریف ہے، اور اس کا آپ نے ترجمہ بھی پڑھا، اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے عربی کی تعریف، ٹھیک ہے۔ تو عربی کا یہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ علم عربی کے بہت سارے علوم ہیں، ان میں سے ایک علم کیا ہے؟ علم نحو۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب کتاب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس میں اسم و فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب، اسم و فعل و حرف، ان تینوں چیزوں کو جوڑ کر جملہ بنایا جاتا ہے۔ اسم ہوتا ہے فعل، یعنی اسم کسی کا نام، فعل کا معنی کوئی کام، ٹھیک ہے۔ حرف جو جوڑنے والا کام کرتا ہے بیچ میں، جیسے ہم بولتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، میں بولتے ہیں، یا بولتے ہیں کہ اور لفظ جو ہے یہ بھی جملہ بنانے کے لیے بیچ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو کہتے ہیں حرف۔ اور اسم کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی نام کو، کسی بھی چیز کے نام کو، انسان کے نام کو ان کو اسما کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں۔ فعل کہتے ہیں کام کو، جیسے آپ پہلا جو ابو اوسط میں باب پڑھ رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ الضرب۔ الضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارنا۔ اب ان میں سے آپ جتنے بھی پڑھیں گے نا، وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں سیغے، ان میں سے ہر سیغے کا الگ معنی بنے گا۔ مثلا آپ نے کہا ضرب ہے، اس کا معنی بنے گا اس نے مارا،
ضربہ کا کیا معنی بنے گا؟ اس نے مارا، ماضی میں، ٹھیک ہے. آپ پڑھیں گے یضربو، اس کا معنی بنے گا وہ مارتا ہے یا مارے گا. مارتا ہے حال میں، مارے گا مستقبل میں. تو اس ہر لفظ کا معنی بنے گا مارنے کے اعتبار سے، لیکن الگ الگ زمانے کے اعتبار سے معنی بنیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، کام ہے مارنا. اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس جملے کے ساتھ ملانا ہے، یہ ہمیں کون سکھائے گا؟ نحو. ٹھیک ہے، علم نحو. اور اسم فعل حرف یہ 3 کلمات ہوتے ہیں. عربی کے اندر ٹوٹل 3 کلمات ہیں. کتنے؟ یہ بات ذہن نشین کر لیں، 3 کلمات ہیں. اسم کی تعریف الگ سے آئے گی، آگے آپ پڑھیں گے وضاحت کے ساتھ اسم کسے کہتے ہیں. پھر فعل کی تعریف بھی آئے گی، فعل کسے کہتے ہیں. پھر حرف کی تعریف بھی آئے گی، حرف کس کو کہتے ہیں. یہ تعریفات بھی آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ان تینوں کو ملا کر جو جملہ بنتا ہے وہ جملہ کس کے ذریعے بنتا ہے؟ کون سے علم کے ذریعے؟ وہ علم نحو کہلاتا ہے. علم نحو کے ذریعے جملہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو، یہ بھی اسی کے ساتھ تعریف ہے علم نحو کی. علم نحو کی دوسری تعریف کیا ہے کہ جو بھی آپ فعل ہے یا اسم ہے اس کے آخر کے اندر ضمہ آئے گا، کسرہ آئے گا، فتحہ آئے گا، پیش آئے گا، زبر آئے گا، زیر آئے گا، وہ علم نحو سے پتہ چلے گا. وہ علم نحو سے پتہ چلے گا کہ آخری حرف پر کون سا حرکت ہوگی، کون سی حرکت ہوگی، کون سی حرکت دینی چاہیے، پیش دینی چاہیے، زبر زیر پیش کیوں آئے گی، کیسے آئے گی. یہ علم نحو ہمیں سکھلائے گا. فائدہ، اب یہ بتلا رہے ہیں کہ اس علم کا فائدہ کیا ہے. علم النحو کا فائدہ کیا ہے؟ اس علم کا یہ ہے فائدہ ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے. جب اس کو پتہ ہوگا کہ ہر حرف ہے یا اسم ہے یا فعل ہے، اس کے آخر میں پیش آئے گا، زبر آئے گا، زیر آئے گا، کیا آئے گا، جب اس کا علم ہو جائے گا بندے کا تو ہر لفظ صحیح پڑے گا، ہر لفظ صحیح پڑے گا، اس کی غلطی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے عربی زبان بولنے میں، کیونکہ علم نحو کا تعلق عربی سے. عربی بولنے میں آپ کسی غلطی سے محفوظ رہیں، اس کا علم کا نام علم نحو ہے. مثلا انہوں نے مثال دی زید. زید کیا ہے؟ نام ہے. دار کیا ہے؟ دار کا معنی بھی گھر ہوتا ہے، دار کا معنی بھی نام ہے، دار بھی ایک چیز کا نام ہے. دخل، دخل کیا ہے؟ دخل فعل ہے. آپ نے ضرب پڑھا ہے؟ ضرب اسی کے وزن پر دخل ہے. دخل کا معنی داخل ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ فعل ہے. فی کیا ہے؟ فی کا معنی ہوتا ہے میں، فی حرف ہے. اب یہ پورا جملہ 4 کلمات ہیں، ان کا جملہ کیسے بنائیں گے یہ ہمیں علم نحو بتائے گا کہ دار کو کہاں رکھنا ہے، دخل کو کہاں رکھنا ہے، زید کو کیا بنانا ہے، فی کو کہاں ڈالنا ہے، یہ علم نحو سکھائے گا. اب اس کا جملہ کیسے بنے گا؟ دخل زید فی الدار. دخل زید فی الدار، داخل ہوا زید گھر میں. ٹھیک ہے، جملہ ایسے بنے گا دخل زید فی الدار. اب علم نحو بتا رہا ہے کہ زیدن پر ڈبل پیش آئے گا. دخل، دخل کے بعد جو زیدن آ رہا ہے، زیدن پر کیا آئے گا؟ ڈبل پیش آئے گا، تنوین آئے گا. ڈبل پیش تنوین کو کہتے ہیں، یعنی ڈبل 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 دیر ڈبل پیش کس کو کہتے ہیں؟ تنوین. تو تنوین آئے گا زیدن پر. کیوں آئے گا؟ کیونکہ یہ دخلہ کے بعد ہے اور دخلہ کا فاعل ہے، اور یہ فاعل کہاں سے نکلا؟ کس نے سمجھا؟ علم نحو نے سمجھا کہ فاعل پر 2 پیش آتے ہیں، اور یہ جو علم ہے وہ بھی ہمیں آگے اس میں فاعل کی تعریف بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 کریں. اب ان چاروں کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا. زیدن، اب یہ جملہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، دخل زیدن، زیدن پر ہم نے ضمہ دیا، پیش دیا اور تنوین لگائی. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. اگر ہم یہاں پر یہ کہتے دخل زیدن تو یہ جملہ غلط ہو جاتا. اور علم نحو کی جس کو پہچان نہیں ہوگی، اس میں فاعل کا پتہ ہی نہیں چلے گا. اس کو کیا پتا اس میں فاعل پر زبر آئے گا، پیش آئے گا، زیر آئے گا، پتہ ہی نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ ہر لفظ کی پہچان ہو، ہر کلمے کی پہچان ہو کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس پر زبر لگانا ہے، پیش لگانا ہے، زیر لگانا ہے. تو یہ کون سکھاتا ہے ہمیں؟ علم نحو. ٹھیک ہے، تو یہ علم نحو کی تعریف ہم نے کی. تعریف کے بعد اس کا فائدہ مختصر بیان کیا. اس علم کا موضوع کیا ہے؟ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے
کہ جس پر بات ہوتی ہے، جس پر بات ہوتی ہے، عنوان ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، تو یہ علم جو ہے، اس پورے علم کا جو موضوع ہے وہ ہے کلمہ اور کلام. کلام کہتے ہیں جملے کو، جیسا کہ پیچھے تعریف میں بیان ہوا ہے. کلمہ کون سا ہے؟ اسم، فعل، حرف، یہ تینوں کلمات ہیں. اور کلام، ان تینوں کو ملا کر جملہ بنایا جاتا ہے، اس کو کلام کہتے ہیں. تو یہ موضوع ہے علم نحو کا. علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام. تو یہ یہاں تک انشاءاللہ آپ نے کل جو ہے تعریفات اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے آنا ہے. اور آج انشاءاللہ آپ کو کتابیں بھی دیں گے عارضی طور پر، جب تک نئی کتابیں ہیں تو ان کو جو ہے نا آپ نے یاد کر کے کل سنانا ہے. آج کل صاحب ان کے پاس یہ عذر ہے کہ ہمارے پاس کتابیں نہیں تھی تو سبق صحیح یاد نہیں. تو آج جو ہے نا انشاءاللہ آپ اپنی کلاس آگے بڑھائیں. تو کل ان کو ہم کتابیں دیں گے، کل سے ان کا سبق بھی سنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کل ریحان صاحب کی انشاءاللہ ابھی کلاس شروع ہو رہی ہے. تو آن لائن پر جو طالب علم ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو، کلاس مکمل سنیں. اور یہاں جو طالب علم ہے وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ کلاس سنیں.